الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے دوبارہ ہمارے دوست عزیز مولانا یاسین عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے سے موقع فراہم فرمایا کہ ایک مرتبہ اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور کچھ اخلاقی نکات آپ لوگوں کے ساتھ اس نیت کے ساتھ میں شیئر کروں کہ انشاءاللہ یہ نکات سب سے پہلے میرے لیے پھر انشاءاللہ سننے والوں کے لیے مفید ہوں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں پچھلی باتوں کو چھوڑتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز پھر ایک مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ آج کی پہلی مثال یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور کوئی پلاسٹک کا سامان خرید کے لائیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے مارکیٹ گئے اور آپ نے مارکیٹ سے ایک واس خریدا، ایک گلدان خریدا اور ساتھ میں ایک ڈسٹ بن کو بھی خریدا۔ دونوں پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک ہی جگہ سے آپ خریدتے ہیں اور گھر لے کر آتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ دونوں ایک ہی دکان سے ایک ہی جنس کی چیز خرید کر گھر لے کر آئے ہیں تو دونوں کو رکھنے کی جگہ کیا ہوگی؟ آپ مجھ سے یہی کہیں گے مولانا ہم نے واز کو اس لیے خریدا ہے تاکہ اس کے اندر پھولوں کو رکھیں اور مہمانوں کے سامنے، لوگوں کے دید کے سامنے، لوگوں کے نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ اس کو لوگ دیکھیں تو لوگ اس کو نہ دیکھیں بلکہ انہیں ہمارے سلیقے کا، ہماری پسند کا اور ہمارے سلیکشن کا بھی اندازہ ہو۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جو ڈسٹ بن خریدا ہے وہ کہاں رکھیں گے، آپ کہیں گے کہ خریدا تو اسے بھی ہے لیکن ہم ڈسٹ بن کو لوگوں کی نگاہوں کے دور رکھیں گے، اور جہاں گلدان کے اندر ہم پھولوں کو سجائیں گے وہیں پر ڈسٹ بن کے اندر ہم گھر کا کوڑا کرکٹ جو بیکار چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ڈالنے کے لیے استعمال کریں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب دونوں چیزوں کو آپ نے ایک ہی دکان سے خریدا، دونوں کا میٹیریل کیا ہے؟ دونوں کا میٹیریل ایک ہی ہے، پلاسٹک کے ہے۔ دونوں کا رنگ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، آپ کا ڈسٹ بن بھی پنک کلر کا ہو اور آپ کا واس بھی پنک کلر کا ہو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دونوں کو کس نے بنایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں کو جو ہے بنانے والا کارخانہ ایک ہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں کو بنانے والا ایک ہی انسان ہو تو آپ اس کا جواب مجھے پازیٹیو میں دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ممکن ہے کہ جس انسان نے گلدان کو بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کاریگر نے، اسی کام کرنے والے نے کوڑے دان کو بھی بنایا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جب دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں کا کارخانہ ایک ہے، دونوں کو بنانے والا ایک ہے، دونوں کا رنگ بھی ایک ہے تو فرق کیوں ہے؟ ایک کو سجا کر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا جا رہا ہے اور ایک کو چھپا کر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کی بات بالکل درست ہے، دونوں پلاسٹک کے ہیں، دونوں کا رنگ ایک ہے، دونوں کو بنانے والا ایک ہی آدمی ہے، دونوں کی جو ہے بناوٹ ایک ہی کارخانے میں ہوئی ہے، لیکن فرق ایک چیز کا ہے، وہ فرق ہے اس کے خالق اور اس کے سانچے۔ پلاسٹک اگر گلدان کے سانچے میں ڈل گیا تو باعزت ہو گیا، وہی پلاسٹک اگر کوڑے دان کے سانچے میں ڈل گیا تو وہ لوگوں کے لیے باعث عزت نہیں ہے بلکہ لوگ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم انسانوں کی مثال بھی ہو بہو ایک پلاسٹک کی مثال ہے۔ اگر دنیا میں دیکھیں جتنے انسان ہیں سب کی جنس ایک ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے آپ کو کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ چاہے وہ ظالم انسان ہو وہ بھی مٹی سے بنایا ہے، کوئی عالم اور عارف ہو
وہ بھی جو ہے مٹی سے بنا ہے. دونوں کا کارخانہ ایک ہی ہے. جہاں سے ظالم بن کر آیا ہے وہیں سے عالم بھی بن کر آیا ہے. دونوں کارخانے قدرت سے بن کر یہاں پر آئے ہیں. دونوں کو بنانے والا الگ الگ ہے نہیں. ہر انسان کی پیدائش، ہر انسان کو خلق کرنے والا ایک ہی پروردگار ہے. ہاں کیا دونوں کا رنگ جو ہے الگ الگ ہے؟ نہیں، تھوڑا بہت تفاوت ہے. کوئی تھوڑا گورا ہے، کوئی تھوڑا کالا ہے. ہو سکتا ہے گورے انسانوں میں کوئی ظالم ہو، کوئی عالم ہو. کالے انسانوں میں بھی کوئی عالم ہو اور کوئی ظالم ہو. جس طرح سے ایک پلاسٹک اپنے قالب اور سانچے کی وجہ سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے سارے انسان ایک ہی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہاں بھی سانچے کا، فرق یہاں بھی ایک خالق کا ہے. اگر انسان کی سب کی زندگی اور اس کا لائف سٹائل اچھے لوگوں کے لائف سٹائل میں ڈھال لے وہ معرفت بن جاتا ہے. اگر انسان اپنے لائف سٹائل کو غلط راستے میں لے جائے اس کی مثال بھی اس کوڑے دار کی مثال ہوتی. یہی وجہ ہے. اگر ہم کربلا میں دیکھیں، کربلا کچھ سننے کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ چونکہ ہم ماہ محرم الحرام سے نزدیک ہو رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں محرم کے حوالے سے بھی ہو جائے. تو یہ تو کربلا کے کردار جو پڑھ رہے ہیں نا، یہی فرق ہے. کربلا میں کچھ کردار ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت گلزار کی ہے، اور اسی کربلا میں کچھ کردار ہمیں ایسے ملیں گے کہ جن کی اہمیت کوڑے دار کی ہے. اگر ایک شخص نکلتا ہے کوفے سے اور وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، اور اسی کوفے سے ایک دوسرا انسان نکلتا ہے جو بعد میں جا کر امام حسین کا قاتل بن جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق، دونوں صفا کے رکھنے والے، دونوں انسان ہیں. دونوں کو ایک ہی پروردگار نے جو ہے پیدا کیا ہے. لیکن ایک جنت کے راستے پر چلا گیا، ایک جہنم کی پست وادیوں میں جا کر گر گیا. فرق کیا ہے؟ فرق ڈھانچے کا ہے، فرق خالق کا ہے، فرق ڈھانچے کا ہے. لہذا انسان، سارے انسان ایک ہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پر جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وجود کو ایک ایسے سانچے اور ایک ایسے خالق کے حوالے کر دے کہ اس میں ڈھلنے کے بعد ہماری اہمیت کوڑے دان کی نہ ہو، بلکہ ہماری اہمیت کس چیز کی ہو؟ ہماری اہمیت کم از کم گلدان کی اہمیت ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، بہت سارے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا. ان ساروں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی مقصد تھا کہ وہ لوگ اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ کون سے ڈھانچے میں، کون سے سانچے میں، کون سے خالق میں اپنے آپ کو ڈھالو گے تو جنتی بن جاؤ گے، اور کس خالق کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ گے تو تمہارا شمار جہنمیوں میں ہو جائے گا. یہ میرے آج کے درس کا پہلا حصہ تھا. اب دوسرا حصہ میں ایک سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. آپ کہیں گے کہ مولانا اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں سمجھایا کہ فرق ڈھانچے کا ہے، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ملنا چاہیے. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو یہ کلیم کرتا ہے، اگر کوئی مجھ سے آ کر بولے کہ آپ کا سانچہ، آپ جو لائف سٹائل آپ گزار رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو میں کھلا کیوں مانوں گا؟ ہر انسان کا ایک کلیم ہے کہ میں اچھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا خراب ہے. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کروں اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ کیا میں نے اپنے وجود کو جس سانچے کے حوالے کیا ہے، کیا وہ مجھے جناب حدیث کے راستے پر لے جائے گا یا وہ راستہ مجھے شمر کے راستے پر لے جائے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے تاکہ میں، اگر میرے اندر غلطی ہے تو میں اپنے آپ کو صحیح کر سکوں، اگر میرے اندر اچھائی ہے تو میں کوشش کروں کہ یہی اچھائیوں کو اور بہتر طریقے سے آگے لے کر چلوں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہم گلدان ہیں یا کوڑے دان؟ معیار کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے کہ میں بیٹھ کر سوچوں کہ میرا شمار گلدان میں ہو رہا ہے یا میرا شمار کوڑے دان میں ہو رہا ہے؟ علماء نے اس کے حوالے سے کچھ معیارات اور کچھ رینکس جو ہے بتائے ہیں. اگر ہم ان کو پڑھیں اور اپنے وجود کے اندر اس کو دیکھیں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں
تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا معیار علماء نے یہ بتایا، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ گلدان ہیں یا آپ کوڑے دان ہیں، تو پہلا معیار اپنے افکار کو دیکھیں، اپنے تھاٹس کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں۔ تنہائی میں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کہ میری فکر کیسی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے سامنے کسی کا برا ہوتا ہے تو میری سوچ اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اگر میرے ذہن میں کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ خیال آئے کہ اچھا ہوا یہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے بہت کم ہے، اس پہ اور مصیبت پڑ جائے، تو پھر جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ میں گلدان نہیں ہوں بلکہ میں گلدان۔ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھ کر میرا دل غمزدہ ہو جائے، ذہن اس کی مصیبت کو سالو جو ہے کرنے کے لیے سولوشن کی طرف جائے اور میں اس کے آگے بڑھوں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی مدد کروں، اسے دلاسا دوں، اسے اس کی مصیبت سے باہر نکالنے کی کوشش کروں، تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری بناوٹ کوڑے دان کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ جس ڈھانچے میں میں نے اپنے وجود کو ڈھالا ہے وہ ڈھانچہ گلدان کا ہے۔ تو پہلا معیار اپنے آپ کو یہ دیکھنے کا کہ میں گلدان ہوں یا میں کوڑے دان ہوں، پہلا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کو دیکھیں کہ میں کس طرح سے سوچ رہا ہوں۔ اگر سوچ اچھی ہے تو پھر میں اچھا انسان ہوں، اگر سوچ نہیں جو ہے اچھی نہیں ہے تو پھر مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کریکٹ جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا معیار۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ روایتوں کے سہارا اگر ہم لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کا یہ قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یعرف المرء بقرنائه، جانا جاتا ہے اس کی آس پاس کی چیزوں سے۔ تو دوسرا معیار یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں تو مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آس پاس کے لوگ اچھے ہیں تو میں بھی اچھا ہوں، اگر جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ لوگ مجھے بھی افیکٹ کریں گے۔ اگر میرا اچھا کیریکٹر بھی ہوگا تب بھی ان کی صحبت کے اثر سے میرا اچھا کیریکٹر ڈیفیکٹ ہوگا اور وہ برے کیریکٹر میں بدل جائے گا۔ میں مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ابھی ایک کاغذ لوں اور اس میں ایک ورٹیکل لائن کھینچوں، لمبی ایک لائن کھینچوں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیے یہ جو میں نے لکھا ہے یہ کیا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ الف ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ جو ہے الف نہیں ہے بلکہ یہ ایک، کیونکہ ایک بھی ویسے ہی لکھا جاتا ہے، الف بھی ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی علاج، آپ اس لکیر کے آگے، اس رائٹ لائن کے آگے ایک دوسری چیز لکھیے۔ اگر بعد میں اگر آپ دو لکھ رہے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا کہ پہلے جو آپ نے لکھا تھا وہ ایک ہے۔ اگر اس کے بعد میں دو نہ لکھوں ایک کو لکھوں تو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ ایک نہیں لکھا تھا بلکہ الف لکھا تھا۔ تو پتا چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی پہچان خود وہ نہیں کراتی ہیں بلکہ اس کے آس پاس رہنے والی چیزیں کراتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کلیم کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں، لیکن روایتوں میں مولا کائنات نے کہا اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، آس پاس کی چیزیں جو ہے بتائے گی کہ انسان کیسا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں جنرل ڈسکشن میں کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کس کے گھر پیدا ہونا ہے، بھائی کا انتخاب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بہن کا انتخاب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن دوست کے بارے میں ضرور کہتے ہیں۔ خصوصاً جو ہے فرینڈشپ کے حوالے سے جب ڈسکشن ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا اہمیت دینے کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ماں باپ تو مجبوری میں ملے ہیں، بھائی بہن تو مجبوری میں ملے ہیں، لیکن دوست انسان اپنے اختیار سے چنتا ہے۔ لیکن میں اس بات سے سہمت جو ہے نہیں ہوں، میں یہ کہوں گا کہ انسان دوست کی اختیار کے طور پر نہیں چنتا بلکہ انسان مجبور ہے دوست کو بنانے کے لیے۔ جو باہر کلاس میٹس ہے، ہمارے کلیگس ہے، ہمارے دوست ہیں جن کو ہم دوست بنا رہے ہیں، ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی انسان کا اختیار نہیں ہے۔
بلکہ مجبوری میں انسان نے دوست بنایا. آپ مجھ سے کہیں گے یہ کیسے ہے مولانا؟ ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں ہم نے جسے چاہا اسی کو ہم نے دوست بنایا. اس کا مطلب یہ کہ دوست بنانا کیا ہے؟ آپشنیبل ہے، اور ہم نے اپنے اختیار سے اپنے دوستوں کا انتخاب کیا ہے. نہیں، میں یہ دوسری جہت کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. دیکھیے، باہر جو انسان دوست بناتا ہے نا، وہ دوست بنانے میں بھی انسان مجبور ہے. کیسے مجبور ہے؟ مثال کے طور پر انسان اپنے انٹرنل اور اپنے داخلی طور پر ایک دوست اندر بناتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو جھوٹ پسند ہے تو اسے اندر سے جھوٹ سے دوستی ہو گئی. وہ باہر جا کر کسی کو دوست بنائے گا. اگر آپشن ہوتا تو وہ سچے کو دوست بناتا. وہ کبھی بھی کسی سچے کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ اندر جھوٹ سے محبت ہو گئی ہے. اب اندر کا جھوٹ یہ مجبور کر رہا ہے کہ خارج میں جاؤ تو جا کر کسی ایک جھوٹے انسان ہی سے دوستی کرو. مثال کے طور پر کسی انسان کو سچ پسند ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر سے باہر نکلے جا کر کسی جھوٹے کو دوست بنا لے. تو پتا چلا کہ انسان پہلے اپنے داخل میں ایک دوست تیار کر لیتا ہے. اس کی جو مانگ ہوتی ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے انسان مجبور ہے اور باہر جاتا ہے. جانے کے بعد اسی طرح کے دوست کو تلاش کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک دوست دوسرے دوست کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مرر ہوتا ہے. مرر کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر جو چاہتے دبی ہوئی ہیں اسی اعتبار سے انسان باہر جا کر اپنا دوست جو ہے بناتا ہے. اگر انسان کے دوست کو دیکھ لو، کس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ چلتا ہے، کس کے ساتھ پھرتا ہے، تو ہمیں بڑی آسانی سے پتا چل جائے گا کہ اس کے دل کے صفحے میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ابھی تک میں نے 2 معیار بتائے یہ پہچاننے کے لیے کہ ہم دان ہے یا کوڑے دان ہے. پہلا معیار میں نے کیا بتایا؟ انسان اپنے افکار کو، اپنے تھاٹس کو بیٹھ کر سوچے. دوسرا، اپنے اطراف کے لوگوں کو صحیح کرے. اور تیسری معیار کے عنوان سے میں مولا کائنات کا پھر ایک قول پیش کرنا چاہوں گا. مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الخطایا خیل شمس وان التقوی مطایا ذلت. مولا کائنات نے کہا یہ جو خطائیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی انسان ایک سرکش جو ایک جانور پر سوار ہو جائے. آپ لوگوں نے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، ویسٹرن کنٹریز میں یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے جانوروں کا، یہ جو ہے بہت بڑے جانور کو جو ہے میدان میں اتارا جاتا ہے جو بالکل سرکش ہے، وہ رام جو ہے ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اس کے اوپر ایک انسان سوار ہو جاتا ہے. اب وہ اسے مہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانور کی یہ ضد ہوتی ہے کہ اسے گرا دے. اور ایسے گیمز میں اکثر جو ہے جانور ہی جیتتا ہے جب تک وہ اپنے سوار کو نیچے نہ گرا دے، اسے برباد نہ کر دے، تب تک وہ جانور سکون نہیں لیتا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان خطاؤں میں وارد ہو جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھے چپکے سے گناہ ہو گیا، باہر نکل گیا، چیز صاف ہو گئی، اب کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا. ساری چیزیں جو ہے میں نے چالاکی سے کی، پردے ڈال دیے، کسی کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا، ٹائمنگ میری اچھی تھی، کوئی اندر داخل ہونے والا نہیں تھا، میں نے جو گناہ کرنا تھا میں نے کر لیا، اب اس پر پردہ پڑ گیا. مولا کائنات کہتے غلطی جب تم نے اسے انجام دیا، سمجھ لو کہ غلطی کے ساتھ ہی تم ایک جانور، سرکش جانور کے اوپر سوار ہو گئے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں رام ہوں، ابھی کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسے جانور پر سوار ہو گئے ہو جب تک تمہیں زمین پر نہیں ڈالے گا تب تک وہ سکون سے نہیں. چلیے دوسری مثال کا سہارا لیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک معمار ہے جو دیوار کو بنا رہا ہے. 10-12 اینٹیں اس نے بالکل صحیح رکھی، آدھی دیوار بالکل اچھی بن گئی. ذہن کسی دوسری جگہ پر تھا، تھوڑی دیر کے لیے گمراہ ہو گیا. ایک اینٹ اس نے تھوڑی سی ادھر ادھر رکھ دی، تھوڑا سا ٹیڑھی رکھ دی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ غلطی چھوٹی سی ہے، نیچے بھی اچھے اعمال ہیں، اس کے بعد بھی میں دیوار اچھی بناؤں گا. دیوار وہ بناتا جا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دیوار وہ ساری عیب جو ہے، جتنے عیب تھے وہ چھپ گئے ہیں، ایک ہی غلطی تھی وہ اندر جو ہے چھپ گئی ہے، میں نے کور اپ کر لیا ہے، اب اس کے بعد دیوار اچھی بنوں گا. 8-10-12 اینٹیں تو اوپر جائیں گی، لیکن جب دیوار لمبی ہوگی تو کہیں نہ کہیں جا کر دیوار افیکٹ ہوگی اور وہ ڈھلے گی اور نیچے
گرے گی۔ بالکل اسی طرح سے مولا کائنات نے کہا غلطی سرزد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چھپا دیا تو وہ آشکار نہیں ہوگی، نہیں، ایک سرکش جانور کی طرح ہے، ٹیڑھی دیوار کی طرح ہے، ٹیڑھی دیوار کہیں نہ کہیں جا کر گرے گی، سرکش جانور پر سوار ہو گئے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ آپ کو زمین پر ڈالے گا۔ پھر مولا کائنات نے کہا کہ یہ جو تقویٰ والی منزل ہے، تقویٰ والی راہ ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے، اگر اس پر کوئی چلتا ہے تو اس پر سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ دوسرے قول میں مولا کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَعَانَا صِدْقَنَا فَأَنزَلَ عَلَيْنَا السَّكِينَةَ۔ خداوند عالم نے اگر ہمیں ڈپریشن سے دور رکھا ہے، اگر ہمیں وقار، سکون اور اطمینان کی حالت میں رکھا ہے تو یہ نہ سوچو ایسے ہی رکھ دیا ہے، نہیں، پہلے ہم نے کیا ہے۔ جب خداوند عالم نے ہماری سچائی کو دیکھا، ہمارے صدق کو دیکھا تو خداوند عالم نے ہم پر سکون اور اطمینان کو حاصل کیا۔ ہاں انسان سوچے گا کہ جھوٹ سے تو بہت جلدی میرے کام نکل جاتے، سچ بولتا ہوں تو پھنس جاتا ہوں، اور دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں، جو لوگ کرپشن کرتے ہیں نا وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو سچائی کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس نے پوری زندگی ایمانداری سے گزاری لیکن آخر میں دیکھو بچا نہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سچائی کے راستے پر چلیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے تو ہم جو ہے تھوڑا بیکورڈ ہو جائیں گے، تھوڑا پیچھے آ جائیں گے، اور اگر ہم جھوٹ کا دوسرے شارٹ کٹس کا سہارا لیں گے تو بڑی تیزی سے آگے نکل جائیں گے۔ نہیں، میں اس بات کو بھی ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، آپ جب کبھی تیر چلانا چاہتے ہیں، جب تیر کمان کے اندر آتا ہے تو اگر آپ سیدھے سامنے چھوڑ کے تھوڑی دیر بعد جا کے وہ گرے گا ضرور، آپ کو لگ رہا ہے کہ تیزی سے نکل رہا ہے، لیکن جو ماہر تیر باز ہوتا ہے وہ کمان کو تیر میں جوڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسے پیچھے لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن جتنی تیزی سے یہ پیچھے آتا ہے جب تیر کو چھوڑتا ہے اتنی تیزی سے تیر اوپر تک جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے سچائی کے راستے میں آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ میں پیچھے ہو رہا ہوں، وقتی طور پر میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ساتھ جو ہے دیں گے سچ کا تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 5 منٹ باقی ہو گئے ہیں تو میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک تیسرے نقطے کی طرف 5 منٹ کے اندر آپ کو لے جاؤں گا۔ انشاءاللہ اپنی بات کو وقت مقررہ پر تمام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھے، ہم نے سوچا، مجھے پتا چل گیا کہ میرے اندر گلدان خصوصیات ہیں، میں کوڑے دان نہیں ہوں۔ تو اسلامی زاویہ نظر سے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اینالائز کیا آپ اچھے ہیں تو غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ کسی نے اینالائز کیا، بیچارے نے دیکھا کوئی میرے جیسا ہوگا، اس نے دیکھا ڈیفیکٹ ہی ڈیفیکٹ ہے اندر، میں کوڑے دان کے لائق ہوں۔ تو اسلامی زاویہ نظر سے ایسے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو گلدان کی کوالٹیز رکھتا ہے اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، جس کے اندر کوڑے دان کی کوالٹیز ہیں اسے مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ چونکہ یہ سارا جو یہ چیز ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دوں گا پھر اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آپ نے گھروں میں کھیلا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں کھیلا ہے، اور آپ کے مدیر محترم مولانا یاسین صاحب کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کھیلا تو ہوگا یہ گیم آپ نے بھی۔ وہ گیم ہے سانپ اور سیڑھی کا۔ یہ کوڈ ہوتا ہے، کچھ سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ اس میں سانپ اور جو ہے سانپ بھی ہوتا ہے، سانپ لگا ہوا ہے، آپ پاسے کو ڈالتے ہیں، جتنا نمبر آتا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ گیم میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، یہ گیم ایسا ہے کہ جیتنے والا کبھی بھی جیت سکتا ہے۔ اگر کوئی 4 نمبر 5 نمبر نیچے ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اگر کوئی 97 98 تک پہنچ گیا ہے تو وہ مغرور نہ ہو، کیونکہ 98 کے بعد ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا پاسا پلٹا، آپ غرور میں مبتلا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ کے حوالے آپ کا پاسا ہو جائے، آپ اوپر سے نیچے آ جائے۔ جو نیچے ہیں وہ مایوس نہ ہو، کیا پتا کہ آگے چل کر ایک سیڑھی ایسی مل جائے، زندگی میں کوئی دوست ایسا مل جائے، زندگی میں کوئی بیان آپ کو ایسا مل جائے، زندگی میں کوئی عالم ایسا مل جائے جس کی ایک بات آپ کے پورے لائف کو چینج کر سکے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ یہی میری آخری بات ہوگی۔ ایران کی ٹیلی ویژن میں
ایک شہید مدافع حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے گھر والوں کا انٹرویو کیا گیا. جو شہید کے گھر والے ہیں تو کیمرہ میں جو سارے لوگ جاتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا کیا اچھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اسے یہ درجہ نصیب ہوا کہ وہ جناب زینب کے روزے کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گیا. جب اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھا تو گھر والوں نے کہا اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں ہے. وہ نمازی نہیں تھا, وہ روزہ نہیں رکھتا تھا, وہ تھوڑا آزادی پسند تھا, اس کے پورے بدن میں ٹیٹوز بنے ہوئے تھے. آج کوئی ٹیٹو والا دو چار لگا کے آ جائے کسی کے سامنے معاشرے میں کیا بولتے ہیں؟ اس کے گھر والوں نے کہا سارا بدن ٹیٹو سے بنا. یہ تعجب سے کہا اگر ایسا انسان تھا تو پھر اسے شہادت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ اربعین کے لیے کربلا پہنچا. شوق میں سارے دوست جا رہے تھے. راستے میں ایک ایسے دوست سے ملاقات ہو گئی کہ اس نے پورے کا پورا اسے چینج کر دیا. کربلا سے واپس آتا ہے, ایک ہی ضد کرتا ہے, ایک ہی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں جس راستے پہ تھا وہ غلط راستے پر تھا, ابھی مجھے اپنے غلطیوں کو سدھارنا ہے, مجھے جناب زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے سیریا جانا ہے. وہ وہاں پر جاتا ہے, شہادت پیش کرتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہم اور آپ جو روزانہ کی نمازیں ہیں, روزانہ کے روزے ہیں, روزانہ کے درست ہیں, لیکن ہم کہاں ہیں ہمارے خدا کو معلوم ہے. اور کسی کوئی ایک ایسا انسان کہ جو آزاد پسند تھا, یہ کربلا میں ایک دوست ایسا اسے کنورٹ کرتا ہے, ایسا چینج کرتا ہے کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. میں اسی امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو گلدان بنائیں, کوڑے دان نہ بنائے. اسی دعا اور اسی آرزو کے ساتھ آج کے اس درس کو تمام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ بہت بہت. شکریہ بہت بہت. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ لے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کیا نکال کے لگایا. میری آواز آ رہی رفیع صاحب؟ جی ٹھیک ہے, چلیں. اس کا مطلب کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو یہیں درس کو ختم کرتے ہیں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.